ملک صاحب، آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ اس خطے میں گزاری ہے، بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک، اور وہ خطہ جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. ملک صاحب بتائیے گا کہ یہ آزاد کشمیر کتنا آزاد ہے؟ آزاد کشمیر اتنا آزاد ہے جتنی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تھینک یو. ملک صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پر امید ہیں، کہ دنیا کی جو کمیونٹی ہے، ورلڈ کمیونٹی، ہمارے مدعے کا، ہمارے بیت لہو کا، ہماری تقسیم کا اور ہمارے بزرگوں کی غلطیوں کا جو ہے وہ نوٹس کتنا لے سکتی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں جب تک ریکگنیشن نہ ملے، جب تک ہمیں شناخت نہ ملے اور جو ہے ہمیں اپنی آئیڈینٹی نہ ملے، اس وقت تک دنیا ہمارے مدعے پر ظاہر بات ہے کہ کوئی توجہ نہیں دے گی. دنیا میں سرحدی معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن قوم کے مسئلے جو ہیں وہ قومیں اس کا نوٹس لیتی ہیں. بتائیے گا کہ اگر کشمیری جناب خورشید ملت کے نظریے کے مطابق اپنا کیس عالمی کمیونٹی کے سامنے لے کے جاتے ہیں، تو ہاؤ ہوپ فل آر یو، کتنی پر امید ہیں آپ کہ دنیا ہمارے مسائل کو، ہمارے مشکلات کو جو ہے وہ توجہ سے سن سکتی ہے؟ میں تو اس کے اندر اتنا پر امید ہوں کہ جتنے میں آپ کے سامنے پوری ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اسی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ جو میری معلومات ہیں، میں تمام یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی، سب جہاں اسلام آباد میں جتنے سفارت خانے ہیں، میں نے سب سے انٹریکشن کیا ہے، لیکن سب سے جواب یہی ملتا ہے کہ اس وقت کشمیری اندر جو کیفیت ہے وہ شملہ معاہدہ ہے. اس کے تحت ہندوستان پاکستان نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انہیں مسئلہ کشمیر باہمی مذاکرات سے حل کرنا ہے. اور لامحالہ جب شملہ معاہدہ کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں جموں کشمیر کے عوام کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، نہ ان کی ریکگنیشن ہے. اس میں تو ہندوستان پاکستان جو ہے انہیں کشمیر کا فیصلہ کرنا ہے. اب کیفیت جو ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ ہندوستان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، پاکستان بار بار مذاکرات کی بات کرتا ہے. جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بالکل، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ان کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے، ان کی رائے پوچھتا کوئی نہیں ہے. اور ہم جو ہیں ایک اسلامی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہماری آواز نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. ہم نے اپنی کیفیت خود بنائی ہے. یہ جو ہماری پوزیشن ہے ریاست جموں کشمیر، جو ہم یہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جناب اس کا تشخص جو دنیا مانے، دنیا نے اس کا تشخص مانا ہوا ہے. قانون آزادی ہند میں جموں کشمیر ایک ملک ہے. وہ برطانوی پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا تھا 47 میں، وہ آج تک موجود ہے. اسے برطانوی پارلیمنٹ بھی نہیں بدل سکتی، وہ اٹل ہے. اس میں جموں کشمیر ریاست جو ہے ایک آزاد ملک ہے، نہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے. سیکورٹی کونسل نے جو قراردادیں پاس کی ہیں، اس نے جموں کشمیر کی عبادت کو تسلیم کیا ہوا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ کشمیر کے لوگ جو بات کرتے ہیں جناب کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. اب یہ 30 مارچ 1951 کی قرارداد جو ہے، جب وہاں سری نگر میں ایک بن رہی تھی ان کی دستور ساز اسمبلی، تو اس میں جناب قرارداد جو پاس ہوئی اس نے لکھا ہوا ہے باقاعدہ تو کہ کسی سیاسی جماعت، کسی اسمبلی، کسی حکومت کو یہ قطعاً اختیار نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کا یا ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر کے ہندوستان کا حصہ بنے یا پاکستان کا حصہ بنے. اس کے بعد دوسری قرارداد جو ہے یہ 24 جنوری 1947 کو پاس ہوئی. یہ دونوں قراردادیں جو ہیں یہ بڑی مینڈیٹری ہیں اور یہ یو این کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. اس نے جموں کشمیر کے عوام کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے اور ہماری ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کو بھی مانا ہوا. ہمارا تشخص دنیا ساری مانتی ہے، ہم خود نہیں مانتے اپنے تشخص کو. ہم خود بٹے ہوئے ہیں، ہمارے خود کی سوچیں ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں ساری کی ساری. اس کا علاج دنیا نہیں کر سکتی ہے. اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمام جتنے سفارت خانے ہیں ان سے بھی بات کی. میں نے نام اگر بتاؤں تو بڑے لمبا ہو جائے گا مسئلہ. تمام دنیا جو کہتی ہے وہ کہتے ہیں جی جب آپ اگر آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ زمین ہندوستان سے لے کر پاکستان کو دینا چاہتے ہیں یا پاکستان سے لے کر ہندوستان کو دینا چاہتے ہیں تو ہم اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ زمینوں کی جو بٹوارا ہے، جیسے ہندوستان بنا، جیسے کہ پنجاب تقسیم ہوا، جیسے کہ بنگال تقسیم ہوا، ایسی جموں کشمیر کی تقسیم ہے. اور یہ تقسیم جو ہے یہ فیصلہ شدہ بات ہے. اور یہ 5 اگست کا جو معاملہ ہوا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ ہندوستان نے تمام وہ ممالک جو میٹر کرتے ہیں ان کی رائے کے ساتھ، ان کی اپروول کے ساتھ، اور بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہندوستان نے سارا ایکشن کیا ہے.
اور آج ہمارے سامنے ہندوستان جو ٹرک کیا ہے اس کی دیکھیں آپ، اس کو تھوڑا سا انالائز کریں کہ ہندوستان نے ایک جموں کشمیر کو مدغم کر لیا یونین کے ساتھ، اور نمبر 2 ہندوستان نے وہاں پر کرفیو نافذ کر کے وہاں پر جناب لاک ڈاؤن کر دیا۔ اب دنیا ساری کے سامنے مسئلہ کشمیر کا آج جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے۔ ادغام کی بات کہیں ہوتی نہیں ہے، نہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، نہ کہیں اور سے بات ہوتی ہے۔ اور آپ جتنا بھی پریس میڈیا دیکھیں آپ یورپ کا بھی، وہاں یہی بات ہوتی ہے جی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، اور انسانی حقوق جو ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن میں اور کرفیو میں، یا ہندوستان کی فوج کی وہاں جو تشدد ہے اس میں۔ تو یہ کیفیت ہے کہ ہماری اصل جو ہمارا ایشو ہے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا، وہ تو اس میں بٹ کر رہ گیا ہے، دب کر رہ گیا ہے۔ آپ یہ ذمہ داری جموں کشمیر کے عوام کی بنتی ہے کہ وہ اصل ایشو کو جب تک سامنے نہیں لاتے ہیں دنیا کے سامنے کہ اصل ایشو ہمارا جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ہے، اس کی آزادی کی بحالی ہے۔ اور آزادی کی بحالی کے بعد جب پورے جموں کشمیر کے لوگ مل کر بیٹھیں گے تو پھر وہ ان کو پورا اختیار ہے جموں کشمیر کو۔ یہ تو ہندوستان کے جو پہلے جب شیخ صاحب کے ساتھ وہاں پر ان کا نمائندہ کیا تھا انڈیا کا، رام سوامی آئنگر، تو اس نے وہاں 15 جنوری 1948 کو تقریر کی سیکیورٹی کونسل میں، اور اس نے ہندوستان کا موقف وہاں پر پیش کیا۔ اس نے موقف یہ پیش کیا کہ ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ جموں کشمیر ریاست کے مالک جموں کشمیر کے عوام ہیں، اگر وہ چاہیں تو علاقے ہندوستان رکھیں، اگر چاہیں علاقے پاکستان کریں، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ آزاد خود مختار حیثیت سے زندہ رہ کر یونائٹڈ نیشن کے ممبر بن سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا موقف پہلے دن سے ہے اور یہ یو این ریکارڈ کے پر موجود ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیویشن جو ہے ہمارے طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اپنی پوزیشن جو ہے وہ کہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، کہیں منسٹر بننے کے لیے، کہیں مفادات لینے کے لیے، کہیں پلاٹ لینے کے لیے، کہیں نوکری لینے کے لیے، ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے اندر پوری جموں کشمیر کی جو عظمت ہے، جو آزادی کا مقام ہے، اس کو ہم جناب فروخت کر دیتے ہیں اپنے مفادات۔ اس کا علاج جو ہے ہمیں چاہیے سب۔